نشے کی حالت میں تھا. جب وہ نشے میں تھا اس کی زبان اللہ اللہ کی بتائیں. آپ سے اپنے اوپر اس کے چہرے کو صاف کر کے اسے اچھی جگہ بٹھایا. جب وہ ہو پایا تین مسجد والوں نے بتایا میرا منہ صاف کر دیا. میں ایسا میں کس کو عزت میں تھا خدا کی عادت تھا تیری زبان سے اللہ کی بتا نہیں. آپ کیا ہوا ہے کیا کمال ہے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان سے پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں. جلسہ گاہ کے اندر جو بیٹھنے کا ثواب ہے وہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. ریاض بھائی کی محبت اور دھوڑا جی کے تمام مسلمانوں کی محبت جو میں آپ تک حاضر آیا. ماشاءاللہ مجمع کل کے بنسبت آج کچھ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہی جذبات بات کیسی ہونی چاہیے. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اہل بیت اور بزرگان دین سے محبت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. یہ چند باتیں آپ کو حدیث و قرآن کی روشنی میں سماعت کرنی ہے بشرطے کہ پورا مجمع بیدار رہے اور تقریر سننے کے لیے تیار رہے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کی داتا واقع مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت نو شہ بزم جنت گل باغ رسالت عرش کی زب و زینت فرش کی طب و نزہت جن کی شان انا آتینا کل کوثر شافع محشر ساقی کوثر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فخر آدم و بنی آدم رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں پورا مجمع مل کر درود شریف کا ہدیہ بآواز بلند پیش کرو. پڑھے اللہم صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور جھوم کر درود شریف پڑھو. اللہم صلی اللہ بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا ملاحظہ فرمائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان. پہلے آواز صحیح کرو تب میں تقریر کروں گا. میں ایسے نہیں بولتا. تم پاگل آدمی ہو. آواز کیسی کی جائے. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. مولانا اس کو سمجھاؤ اپنی زبان میں سمجھاؤ اس کو. بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی علیہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو شعر ملاحظہ فرمائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام محمد رضا فاضل بریلوی. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ.
ایمان یہ کہتا ہے، میری جان ہے یہ۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، ڈاکٹر اقبال کو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن آج بھی وہ اپنی قبر سے پکار کر یہی آواز دیتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، ابھی میں نے قرآن کریم کی جس آیت کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ کو بھی مشرف کیا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، رسول آپ کہہ دیجئے، حبیب آپ فرما دیجئے، اے لوگوں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور کمائی کے وہ مال جن کی تجارت میں تمہیں نقصان کا اندیشہ لگا رہتا ہے، اور تمہارے یہ پسندیدہ مکانات، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر پیاری ہو، تو انتظار کرو، اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر جو ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے، وہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ ہے۔ پورا مجمع طرف کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ذرا قرآن کا انداز بیان دیکھو کرتا، تم اپنی بیویوں سے بھی محبت کرو، میں منع نہیں کرتا، تم اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرو، میں منع نہیں کرتا، تم اپنے اہل و اقربا سے بھی محبت کرو، میں منع نہیں کرتا، تم اپنے زمین جائیداد کاروبار سے بھی محبت کرو، میں منع نہیں کرتا، محبت تم سب سے کرو، لیکن کامیابی چاہتے ہو تو اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ یاد رکھیے، دنیا کی محبت انسان کو گمراہ بنا دیتی ہے، لیکن اللہ رسول کی محبت انسان کی زندگی کو سنوار دیا کرتی ہے۔ آج میں بتانا چاہوں گا کہ محبت کہتے کس کو ہے، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کس کی محبت صحیح ہے اور کس کی محبت جھوٹی ہے، کون محبت کا دعویٰ صحیح کر رہا ہے اور کون محبت کا دعویٰ غلط کر رہا ہے۔ حضرات، توجہ کے ساتھ سنیے، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے تو آپ یہ سمجھو کہ محبت کہتے کس کو ہے۔ یاد رکھو، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ عیب نہیں ڈھونڈا کرتا، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی برائی نہیں کر سکتا، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی گستاخی نہیں کر سکتا، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی شان میں توہین آمیز جملے استعمال نہیں کر سکتا، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی شکوہ اور شکایت نہیں کر سکتا، بلکہ محبت کہتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا رہے، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتا رہے، ہر وقت اس کی پاکیزگی بیان کرتا رہے، ہر وقت اس کی تعریف کرتا رہے۔ یہ محبت کا مزاج ہے، یہ نہیں کہ زبان سے محبت بھی کر رہے ہیں اور زبان سے شکایت بھی کر رہے ہیں۔ اس کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ اس کا نام منافقت ہے کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، تمام بزرگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لندن اور امریکہ کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دھوڑا جی اور اپلیٹا کا کون ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہے، اللہ رسول کا وفادار کون ہے۔ کان کھول کر سن لو، اگر اللہ رسول سے محبت کرنے والا حبش کا رہنے والا بلال ہو تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور گستاخ مکے میں رہنے والا ابو جہل ہو تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس کا نام محبت ہے۔ آواز تمہاری ابھی تک کامیاب نہیں ہے، تھوڑی سی کو دو تاکہ مجمع کو بھی سننے میں دلچسپی پیدا ہو۔ ہم لوگ کبھی کبھی مائک کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے،
सारा मामला मजमा और माइक पर है। अगर खतीब अच्छा है तो उसके सामने माइक भी अच्छा हो और माइक भी और मजमा भी अच्छा हो, तभी आदमी बोलने की कोशिश करता है। बहरहाल आप मेरे सामने हाजिर है, आप मेरी तरफ देखें, मैं आपकी तरफ देखता रहूं। मोहब्बत कहते हैं, मैं आपको सबसे पहले ये सबक सिखाना चाहता हूं। आप देखें कि अल्लाह रसूल से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। आप पहले कीड़े मकोड़ों की मोहब्बत से मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि कीड़े मकोड़ों की मोहब्बत का आलम देखिए। आप चूंटियों की मोहब्बत जरा देखें। अगर आपके बिस्तर पे भी चीनी गिर जाए या कोई मीठी चीज गिर जाए तो चूंटियां अपने बिल से निकलकर आपके बिस्तर पे पहुंच जाती है। ये भी खतरा महसूस नहीं करती कि लोग हमें रौंद डालेंगे, ये भी नहीं खतरा महसूस करती कि लोग हमें पांव से कुचल डालेंगे, बल्कि चूंटियां मीठी चीज की मोहब्बत में आपके बिस्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन मीठी चीज को छोड़ती नहीं है। ये आप चूंटियों की मोहब्बत देख रहे हैं। आप जरा कीड़े मकोड़ों में आप जरा सांप की मोहब्बत देखो। अगर सांप किसी बिल में हो, जंगल के किसी हिस्से में हो, अगर सपेरा के बिन की आवाज सुन लेता है तो सांप बिल से निकलकर आवाज की तरफ चल देता है। यह भी नहीं सोचता कि लोग हमें मार डालेंगे, लेकिन यह भी खतरा महसूस नहीं करता कि लोग हमें पकड़ लेंगे, सपेरा कैद कर लेगा, बल्कि सांप बिन से मोहब्बत करता है तो बिन की मोहब्बत में जान देने के लिए तैयार रहता है। आप परवाने की मोहब्बत देखो, आप रोशनी जला दो, परवाना जंगल के किसी कोने में होगा, वो रोशनी पर आकर नाचना शुरू कर देगा। ये भी डर महसूस नहीं करता कि मैं रोशनी में जल भून जाऊंगा, ये भी डर महसूस नहीं करता कि मैं जल के खाक हो जाऊंगा, बल्कि वो रोशनी की मोहब्बत में जान देने के लिए तैयार है। इसका नाम मोहब्बत है। शायद सादी फरमाते हैं, ऐ सहरे बुलबुल इश्क परवाना बियामूज का सोख्ता राजा के शुदाबाज नियामत। ऐ दीवाना रसूल, अगर मोहब्बत सीखनी हो तो परवाने से सीखो कि जान चली जाती है, आवाज तक नहीं आती। अल्लाह, इसका नाम मोहब्बत है। लेकिन याद रखिए, आज दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं हमको मोहब्बत है। वहाबी भी कहता है हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, शिया भी कहता है हम मोहब्बत करते हैं, देवबंदी भी कहता है हम मोहब्बत करते हैं। जितने फिरके हैं सबका दावा है कि हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन याद रखो, मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान है, मगर दलील पेश करना बड़ा मुश्किल काम है। आप पहले हदीस सुनो, फिर आपको मैं अगली गुफ्तगू सुनाऊंगा। आप हदीस सुनने के लिए तैयार हो? जोर से बोलो, सुनने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो पूरा मजमा बाबा से बुलंद जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना। आप मेरा ज़हन बनाओ, इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूंगा। हदीस पाक सुन लो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 64 की हदीस सुनो। अनस इब्न मालिक अन्नहु क़ाला जाअ रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मता क़ियामुस्सा फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अस्सलात फलम्मा क़ज़ा सलाता क़ाल अय्ना अस्साइलु अन क़ियामिस्सा फ़क़ाल रजुलन अना या रसूलल्लाह क़ाल मा आददत लहा क़ाल मा आददतु लहा कबीरा सलातिन वला सौमिन इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु फ़क़ाल अलैहि सलाम अलमरु मा मन हब्बा व अंता मा मन अहबबता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहूँ हजरात, बोलना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत टूट जाती है। मेरी आवाज ही मुझको सही समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मेरी हिम्मत ही पस्त हो जाती है। तो मैं क्या बोलूंगा, हदीस तो सुनाना चाहता हूँ। बहरहाल आप देखिए, कल की तरह माइक सेट करो, जैसे कल आवाज थी वैसे ही देने की कोशिश करो। आप ज्यादा बदलाव मत पैदा करो। तुम्हारी मशीन अच्छी है लेकिन तुम सेटिंग नहीं कर पा रहे। जब अपनी आवाज इंसान को खुद अच्छी लगती है तो बोलने में हिम्मत पैदा होती है, लेकिन अगर आवाज ही बेकार लगे तो क्या बोलने में हिम्मत पैदा होगी। बहरहाल आप देखो, ये मेरी आवाज की गलती नहीं है, ये इनके मशीन की गलती है जो सही तौर से मेरी आवाज को नहीं पेश कर पा रही है। बहरहाल आप घबराओ नहीं, आप हदीस पाक सुनो। आपको मैंने सुना दिया, अब तर्जमा सुन लो। पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ زور سے بولو، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جملے پہ غور کرنا، سرکار فرماتے ہیں او میرے پیارے صحابہ، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں کوشچن کر رہے ہو، لیکن پہلے ہیں میری طرف دیکھیں صحابی کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر یہی سوال آپ لوگوں سے کیا جائے کہ آپ لوگوں نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے تو آپ سینہ ٹھوک کر جواب دو گے مولانا ہم نے نماز پہ نماز کیوں پڑھی ہے، روزے پہ روزہ کیوں رکھا ہے، سجدے پہ سجدہ کیوں کیا ہے، اتنا بڑا جلسہ ہم لوگ کیوں منا رہے ہیں، یہ بابا کا 3 روزہ عرس کیوں مناتے ہیں، یہ ساری تیاریاں تو قیامت ہی کے لیے ہے۔ سب کا جواب یہی ہوگا، لیکن سن لو، آپ ایک صحابی رسول کا جذبہ دیکھو، ایک صحابی رسول کا عشق دیکھو، ایک صحابی رسول کا ایمان دیکھو۔ جب میرے پیغمبر نے پوچھا سنتے ہو ان کے پاس نماز بھی موجود ہے، ان کے پاس روزہ بھی موجود ہے، ان کے پاس حج بھی موجود ہے، ان کے پاس ساری نیکیاں موجود ہے، لیکن جب مصطفیٰ نے پوچھا ہے کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے تو عشق میں مچل کر محبت میں ڈوب کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نماز ضرور پڑھی ہے مگر مجھ کو اپنی نماز پر ناز نہیں ہے، روزے میں نے ضرور رکھے ہیں مگر مجھ کو روزے پر ناز نہیں ہے، حج میں نے ضرور کیا ہے مگر مجھ کو اپنے حج پر ناز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ یا رسول اللہ۔ صحابی رسول کہنا یہ چاہتے ہیں، غور سے سننا، صحابی رسول کہنا یہ چاہتے ہیں اے میرے پیارے آقا کل قیامت کے میدان میں جب اعمال کا دفتر کھولے گا رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے میرے بندے میری بارگاہ میں دنیا سے کون سا تحفہ لے کر آئے ہو، کون سا نذرانہ لے کر آئے ہو، کون سی نیکی لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی نمازوں کو نہ پیش کروں گا، روزے کو نہ پیش کروں گا، حج و زکات کو نہ پیش کروں گا۔ اگر رب تعالیٰ مجھ سے کوئی تحفہ مانگے گا تو میں صرف آپ کی محبت کا تحفہ پیش کر دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا المرء ما من حبا۔ او صحابہ جب ایسی بات ہے کہ تم کو کسی چیز پر ناز نہیں، صرف میری محبت پہ ناز ہے، میرے عشق پہ ناز ہے، تو میرے سارے غلاموں کو خوشخبری دے دو کہ ہر آدمی قیامت کے میدان میں انہی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی ہے، جس سے اس نے دنیا میں پیار کیا ہے، وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ربانی کو کہنے دو کہ جس کو دنیا دار سے محبت ہوگی وہ دنیا دار کے ساتھ ہوگا، لیکن ہم کو دنیا دار سے نہیں ہے، ارے ہم کو تو مدینے کے تاجدار سے محبت ہے، مدینے کے آقا سے محبت ہے، کملی والے رسول سے محبت ہے، ہم قیامت میں مصطفیٰ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یاد رکھو نبی سے محبت کرو، بیٹھ جاؤ بچوں، نبی سے محبت کرو، سارا معاملہ نبی کی محبت پر ہے، زور سے بولو سارا معاملہ نبی کی محبت پر ہے۔ لیکن سنیے دعویٰ کرنا اور شروع کرو، دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن دلیل پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میری طرف دیکھیے، دعویٰ کرنا بہت آسان ہے مگر دلیل پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا ہے کہ محبت کہتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرے اس کی برائی نہ کرے، انسان جس سے محبت کرے اس کی توہین نہ کرے،
یاد رکھیے حضرات، آج دنیا سمجھتی ہے کہ یہ مولانا لوگوں کا آپسی جھگڑا ہے، وہ مولانا دیوبندی کے خلاف بول رہا ہے، وہ مولانا وہابی کے خلاف بول رہا ہے، وہ مولانا قادیانی کے خلاف بول رہا ہے۔ نہیں حضرات، غور سے سننا، ہمارا کوئی کسی اور طرح کا جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارا بھائی ہم سے مل کر رہے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہمارا باپ ہم سے مل کر رہے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہمارا رشتہ دار ہم سے مل کر رہے؟ کون نہیں چاہتا کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائے؟ لیکن حضرات یہ سمجھوتا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں لڑائی محبت کی لڑائی ہے، اختلاف محبت کا اختلاف ہے، یہ جھگڑا محبت کا جھگڑا ہے۔ کان کھول کر سن لو، ایمان والا یاد رکھیے وہ ہر چیز کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اہانت رسول برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اے مسلمان کان کھول کر سن لو، ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ ذہن میں آپ کے محفوظ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ بیٹے نے ان سے کہا، ابا حضور آپ جنگ بدر میں میرے سامنے آ گئے تھے، میں نے تلوار اٹھا لیا تھا لیکن جیسے آپ کا چہرہ دیکھا میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر صدیق کا تیور بدل جاتا ہے، فرماتے ہیں نادان بیٹا، وہ تمہارا کفر تھا کہ تو نے باپ کا خیال رکھا، میرا ایمان تو یہ ہے کہ اگر میں تمہیں دیکھ لیتا تو تیری گردن مار دیتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ تو کون ہے، تو کس کے پانی سے ہے۔ ارے جس کا رشتہ میرے رسول سے ہے اس سے ابو بکر کا رشتہ ہے، اور جو میرے رسول کا نہیں ہے وہ ابو بکر کا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسول اللہ۔ حضرات یاد رکھیے آج کا اسٹیج بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے۔ یہ دونوں شخصیتوں کو نگاہوں کے سامنے دیکھو، ایک میرے ساتھی مکرم کلاس فیلو ساتھی حضرت علامہ مولانا بلال انور صاحب جو اپلیٹا کی جامع مسجد کے امام ہے، یہ بھی میری محبت میں تشریف لائے ہیں۔ ادھر حضرت علامہ مولانا محمود چشتی صاحب جو اپلیٹا کی مدینہ مسجد کے امام ہے وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ یہ دونوں بہت قابل شخصیت جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کے علاقے میں یہ امامت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے ہمارے بے شمار علماء بھی تشریف فرما ہے، میں رکھنا جس کو بھی پلانی ہو چاہے۔ پہلے میری تقریر سنو تو حضرات یہ جھگڑا جو چل رہا ہے بولو یہ محبت کا ہے، یہ لڑائی محبت کی ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کی محبت کا طریقہ کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہو، اور لوگوں کے محبت کا انداز کیا ہے اچھی طرح جانتے ہو۔ حضرات میری طرف دیکھو اور غور سے سنو، محبت کہتے ہیں کہ محبوب کی تعریف کی جائے، محبوب کی برائی نہ کیا جائے۔ آپ دیکھتے چلے جاؤ، پہلے ایک اور حدیث سنو، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ اگر اجازت ہے تو محبت سے بول دو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ آپ گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا۔ آپ حدیث پاک کا حوالہ نوٹ کرو، ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 218 کی حدیث سنو۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی بحبی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ زور سے بولو، حضور نے فرمایا۔ بولو محبت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ تم لوگ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں روزی دیتا ہے۔ تم نماز نہیں پڑھتے اللہ پھر بھی روزی دیتا ہے، تم چوری کرتے ہو اللہ پھر بھی روزی دیتا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو اللہ پھر بھی روزی دیتا ہے، تم شراب پیتے ہو اللہ پھر بھی روزی دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اس سے محبت کرے۔ کیا کرے؟ زور سے بولو۔ یہ تو محبت کا پہلا درجہ ہے، یہ محبت کا، اور محبت کا
دوسرا درجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرو، مجھ سے بھی محبت کرو، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ مجھ سے محبت ہے تو میری اہل بیت سے بھی محبت کرو، میری آل سے بھی محبت کرو، میری آل اطہار سے بھی پیار کرو۔ حضرات ذرا غور فرمائے، انداز دیکھیں، اللہ سے محبت کرو۔ کس سے کرو؟ زور سے بولو، اللہ سے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو مجھ سے محبت کرو۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو حضور فرماتے ہیں کس سے محبت کرو؟ زور سے بولو، اہل بیت سے محبت کرو۔ آپ لوگ محرم شریف کے مہینے میں بہت جم کے جلسہ مناتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہوں گا، ذرا آواز میں کھلاپن پیدا کرو۔ آپ ذرا دیکھو، انداز دیکھو حضرات، توجہ کے ساتھ سنو۔ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہو، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا میں صرف جنگیں کر بس اتنی آواز رہنے دو، کچھ مت کرو؟ ہمت ہی پست ہو جاتی ہے۔ میں بولنا چاہتا ہوں، میں تو پورے ہندوستان کا طواف کرتا ہوں، میرے سامنے مائک ہو بس، وہ ڈسٹرب نہ کرے، ورنہ غلام ربانی تو کلیجہ نکال کر پیش کرنے والا انسان ہے۔ غور سے سنو حضرات، اہل بیت سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا اہل بیت سے کیوں محبت کر رہی ہے؟ آپ کہو گے مولانا ربانی، کربلا میں اہل بیت کے خانوادے کے چشم و چراغ نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا ہے، اس لیے آج پوری دنیا اہل بیت کے نام پہ مرتی ہے، اہل بیت کا خطبہ پڑھتی ہے، اہل بیت کے بولو، اہل بیت کے نام پہ روتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات اور بتاؤ، کیا دنیا میں صرف جنگ کربلا ہوئی ہے یا اور بھی جنگیں ہیں؟ ارے زور سے بولیے، اور بھی جنگیں ہیں۔ جنگ بدر ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، جنگ خیبر ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، جنگ احد ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، جنگ خندق ہے، جنگ طائف ہے، جنگ جمل، جنگ صفین ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن جنگ کربلا کو سب یاد کرتے ہیں۔ جیسے محرم کا چاند نکلتا ہے، جدھر دیکھو صرف ہندوستان نہیں، صرف دھوڑا جی نہیں، صرف اپلیٹا نہیں، صرف راجکوٹ نہیں، بلکہ پوری دنیا میں ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ بچوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں، جوانوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں، عورتوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہی ہے، بزرگوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں۔ یہ حسین حسین کا نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اور بھی شہید گزرے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور بھی شہداء گزرے ہیں، ان کے نام پہ کیوں نہیں لوگ مرتے؟ حضرات سنیے، مرتے تو سب کے نام پر ہے، لیکن سب سے زیادہ حسین کے نام پہ مرتے ہیں۔ اس لیے مرتے ہیں کہ اور لوگوں کا خون نبی کا خون نہیں ہے، لیکن حسین کا خون تو نبی کا خون ہے، پیغمبر کا خون ہے، اور پیغمبر کے خون کا ایک قطرہ بھی جہاں گرے گا دیوانے کبھی برداشت نہیں کر سکتے، دیوانے تن من دھن نبی کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں خون رسول کی اہمیت دکھا رہا ہوں، ذرا دیکھو۔ یہ سید زادے ہماری نگاہوں کے سامنے کہاں چلے گئے؟ حضرت چلے گئے۔ آج جب کوئی سید زادہ اسٹیج پر آتا ہے، ہمارے سامنے حضرت تشریف فرما ہے، ارے بولیے آپ حضرت کا احترام کیوں کرتے ہو؟ کیا اس لیے کہ حضرت بہت خوبصورت ہے یا حضرت کا لباس بڑا خوبصورت ہے؟ نہیں حضرات، ہم لباس کی وجہ سے احترام نہیں کر رہے ہیں، ارے بولو ان کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے احترام نہیں کر رہے۔ ہم جو ان کا احترام کرتے ہیں یا کسی بھی نبی کے شہزادے کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، ان کی رگوں میں سید الانبیاء کا خون دوڑ رہا ہے، اور جس کا رشتہ خون رسول سے لگا ہوا ہے ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں، ہم ان کے قدموں کو چوما بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بخاری شریف کا واقعہ سناؤں۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے، کس کے موقع سے؟ صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ حضور کی بارگاہ۔ کیوں بھیجا؟ ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ محمد کے ماننے والے کتنی تعداد میں ہیں، ہم محمد کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم محمد کا خون بہا سکتے ہیں کہ نہیں۔ غور سے سنیے، جب جاسوس آئے تو ان لوگوں نے چھپ کر کیا دیکھا کہ میرے سرکار کے ماننے والے تو مٹھی بھر ہیں،
सरकार को वजू करा रहे हैं। जब वजू कर रहे थे तो उन जासूसों ने छुप कर क्या देखा कि जब मेरे सरकार वजू फरमा रहे थे और वजू का पानी जब जमीन पर गिर रहा था तो कोई गिरने नहीं दे रहा था। आपस में लड़कर आगे बढ़कर कोई चुल्लू में लेके आंखों में मल रहा है, कोई चुल्लू में लेके चेहरे में मल रहा है, कोई अपने अपने बर्तनों में जमा कर रहा है, कोई शीशियों में और बोतलों में जमा कर रहा है। जब जासूसों ने यह मंजर देखा तो भाग निकले और लोगों से जाके कह दिया, लोगों भूल जाओ कि तुम मोहम्मद को कत्ल कर दोगे, भूल जाओ कि तुम मोहम्मद का खून बहा दोगे। अरे मोहम्मद के मानने वाले गर्चे मुट्ठी भर हैं लेकिन उनकी मोहब्बत ऐसी है कि जब मोहम्मद के बदन से पानी का कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते तो मोहम्मद का खून जमीन पे कैसे गिरने देंगे, मोहम्मद का लहू जमीन पे कैसे गिरने देंगे। इसका नाम मोहब्बत है, इसका नाम जोर से बोलो मोहब्बत है। अगर कहो तो एक और हदीस सुनाओ, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और शरीफ जिल्दे सानी बाबू मनाकिब सिद्दीक सफा नंबर 506 अतानी जिब्रील फाखज़ बियदी फरानी बाबल जन्नति लजी यदखुलु मिनहु उम्मती फक़ाल अबू बकर या रसूल अल्लाह वदित्तु अन्नी कुन्तु माका हत्ता अनज़ुर इलैहि फक़ाल अलैहि सलाम अम्मा फ़इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि हुजूर ने फरमाया, किसने फरमाया? क्या फरमाया? इधर देखिए, सरकार ने फरमाया ओ सहाबा अभी अभी मेरी बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए। कौन हाजिर हुआ? और हाजिर होने के बाद उन्होंने मेरी कलाई को पकड़ा। किसको? कलाई को थामा। सरकार फरमाती है जिब्रील आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बाजू पकड़ा और पकड़ के कहां ले गए? जन्नत के उस दरवाजे पर ले गए जिस दरवाजे से मेरी उम्मत दाखिल होगी। सरकार फरमाते हैं जिब्रील आए, उन्होंने मेरा हाथ थामा और हाथ पकड़ के कहां ले गए? जन्नत के उस दरवाजे पर ले गए। जन्नत का वो दरवाजा मुझको दिखाया जिस दरवाजे से मेरी उम्मत दाखिल होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक वहीं पर बैठे हुए थे, जैसे जन्नत का नाम सुना रोने लगे। जोर से बोलो, जैसे जन्नत का नाम सुना रोने लगे। मेरे मुस्तफा पूछते हैं ऐ अबू बकर क्यों रो रहे हो? रोने का सबब क्या है? रोने की वजह क्या है? अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह वदित्तु अन्नी कुन्तु माका हत्ता अनज़ुर इलैहि। ये हदीस का लफ्ज है। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि जैसे मैं दुनिया में हर वक्त आपका दीदार करता रहता हूँ, या रसूल अल्लाह जन्नत में भी आपका दीदार करता रहूं, आपको देखता रहूं, आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करता रहूं। जैसे मेरे पैगंबर ने सुना, इधर देखिए, मेरे पैगंबर सुनते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनिए। सरकार फरमाते हैं अम्मा फ़इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। सरकार फरमाते हैं ऐ अबू बकर तुम बड़े खुश नसीब हो। सरकार फरमाते हैं ऐ अबू बकर तुम बड़े खुश नसीब हो, रो मत, गमगीन मत हो। ऐ अबू बकर तुम तो बड़े खुश नसीब हो, याद रखो मेरे गुलामों में सबसे पहले जन्नत में तुम जाओगे। ये तो एक रिवायत, और दूसरी रिवायत सुनिए। सरकार फरमाते हैं ऐ अबू बकर तुम बड़े खुश नसीब हो, मेरे गुलामों में सबसे पहले जन्नत में तुम जाओगे और मेरे साथ बैठोगे।
حضرات اس کا نام محبت ہے۔ اب آپ بتاؤ جنت میں کون ایسی نعمت ہے جو موجود نہیں ہے؟ ہر چیز موجود ہے، حور و غلمہ موجود ہے، جنت میں سونے کا محل ہے، سونے کا تخت ہے، اللہ کی ہر نعمتیں ہیں۔ لیکن ابو بکر جب رو رہے تھے، مصطفیٰ نے پوچھا اے ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہہ دینا چاہیے یا رسول اللہ مجھ کو حور و غلمہ چاہیے، یا رسول اللہ مجھ کو جنت میں سونے کا محل چاہیے۔ لیکن ابو بکر نے یہ فرمائش نہیں کی، کہا یا رسول اللہ مجھ کو جنت میں کچھ نہیں چاہیے، صرف دیدار مصطفیٰ چاہیے، دیدار رسول چاہیے، مصطفیٰ کی زیارت چاہیے، مصطفیٰ کی محبت چاہیے۔ یاد رکھو ہم کو بھی اسی انداز میں محبت کرنی چاہیے۔ لیکن آج سنیے جس پر نماز فرض ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اور جن پر نماز ہی نہیں فرض ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ارے بولو، جیسے آپ دیکھو نماز کس پر فرض ہے؟ زور سے بولو، اہل محبت پر۔ کس پر؟ زور سے بولو، اہل محبت۔ اور جس کو تم اہل محبت کہتے ہو اسی کو دوسرے لفظوں میں ایمان کہو، یعنی جس کو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہے، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اسی پر نماز فرض ہے، اسی پر روزہ فرض ہے، اسی پر حج فرض ہے۔ لیکن کسی بد عقیدے پر بولو نماز فرض نہیں ہے، بلکہ ان پر توبہ فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ زور سے بولو، توبہ فرض ہے۔ پہلے وہ توبہ کرے پھر نماز پڑھے، پہلے وہ توبہ کرے پھر روزہ رکھے، پہلے وہ توبہ کرے پھر زکات دے، تبھی جا کے بارگاہ الہی میں یہ ساری چیزیں مقبول ہوں گی۔ اے مسلمان، جیسے وضو کے لیے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کیا ہے؟ زور سے بولو، جیسے عبادت کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے ہی جلدی بولو عمل کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ محبت رسول کا نام ہے، ایمان رسول سے پیار کرنے کا نام ہے۔ ایک بات میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں۔ اچھا پورا مجمع پہلا کلمہ پڑھو، زور سے پڑھو، لا الہ۔ یہ بولو یہ ہمارا کلمہ ہے نا، زور سے بولو کلمہ ہے نا۔ اب آپ بتاؤ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کافر تھوڑا جی کی سرزمین پر مسلمان بننے آئے، مومن بننے آئے، تو آپ کیا کہو گے؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن مان کر چلو کافر آیا کلمہ پڑھنے، مسلمان بننے، لیکن اس نے ایک شرط لگا دی۔ کیا شرط لگا دی؟ کہ مولانا صاحب یا جناب ریاض صاحب یا تھوڑا جی کے مسلمانوں امام صاحب، میں مسلمان تو بنوں گا لیکن کلمہ صرف لا الہ الا اللہ تک پڑھوں گا، لا الہ الا اللہ ہی تک پڑھوں گا، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھوں گا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت سے تو بعد میں پوچھوں گا، مولانا بلال سے بعد میں پوچھوں گا، مولانا محمود صاحب سے بعد میں پوچھوں گا، آپ کے مدرسے کے پیارے استاد سے بعد میں پوچھوں گا، دیگر عالموں سے بعد میں پوچھوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا یہ بتاؤ کہ کوئی کافر اگر کلمہ صرف لا الہ الا اللہ تک پڑھ کر مسلمان ہونا چاہے، بولو کیا اس کو مسلمان کہو گے؟ نہیں حضرات۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ کو ایک مان لیا، جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا، اس کو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ آپ کہو گے مولانا ربانی میں نہیں، گھوڑا جی والے نہیں، اپلیٹا والے نہیں، پورے ہندوستان والے نہیں، بلکہ پوری دنیا کا مسلمان یہی کہے گا کہ اگر کوئی کافر پوری زندگی تسبیح لے کے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ زبان سے محمد الرسول اللہ نہ پڑھے۔ تو گویا صاف لفظوں میں معلوم یہ ہوا کہ جس کو محمد سے پیار ہوگا وہی مومن بننے کا حقدار ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر کہو تو اور بھی حدیث سناؤں، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ کل میں آؤں گا تو انشاءاللہ ان سے مائک کی سیٹنگ خود کرواؤں گا تاکہ کل میری آخری تقریر ہو تو آپ کچھ اور زیادہ لے کر جاؤ۔ یاد رکھو حضرات، ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں جب کبھی کبھی مائک کی سیٹنگ صحیح نہیں ہوتی تو دقت محسوس ہوتی ہے بولنے والے کو،
आवाज जब ज्यादा खींचने लगे तो पसीना आता है, मेहनत ज्यादा लगती है। आप घबराओ नहीं, चंद हदीस और सुन लो। उलमा का नूरानी काफिला रौनक अफरोज है। आप हदीस पाक सुनना चाहते हो तो मेरा ज़हन बनाओ, एक मर्तबा और मचल कर बोल दो सुबहान अल्लाह। पाक सुन लो, अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ सफा नंबर 12, बुखारी शरीफ सफा नंबर 6, मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 48 की हदीस सुनो। अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासु मन कुन्न फी वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व मन अहब्ब अबदन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व मन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अनस फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि 3 चीजें ऐसी हैं। कई चीजें? हजरत अनस फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर भी अगर पाली जाए तो समझो कि उसने ईमान का मजा पा लिया। देखिए, एक है ईमान होना और एक है ईमान का मजा आना। जोर से बोलो। कुछ लोग जैसे रसगुल्ला खा लेते हैं, मजा नहीं आता, खा तो लिया लेकिन एक साहब ने 4-5 रसगुल्ला खा लिया और मुझसे कहने लगे हजरत क्या गए मजा नहीं आया। मैंने कहा अरे पागल, खाने का जो तरीका था उस अंदाज से खाते तो मजा मिलता, लेकिन तुमने खाया नहीं बल्कि निगल गए, तो निगलने में क्या मजा आएगा। तो याद रखो, मजा आना अलग है और ईमान अलग है। तो लोग कलमा पढ़ लेते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो बोलो ईमान तो हासिल हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। लेकिन मजा कब आएगा? जब 3 चीजें पाली जाए। कई चीजें? जोर से बोलो। 3 चीजें। वो क्या है? गौर से सुनिए। सरकार फरमाते हैं कि 3 चीजें ऐसी है कि जो बंदे के अंदर पाली जाए तो समझो कि उसने ईमान का मजा पा लिया। पहली चीज सुन लो कि सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अगर मोहब्बत करे तो अल्लाह रसूल से करे। जोर से बोलो। अल्लाह रसूल से करे, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज ये है कि जब दुनिया में किसी से मोहब्बत करे, जब दुनिया में किसी से मोहब्बत करे तो मतलब के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। क्या मतलब? बुजुर्गों से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, माँ से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, बाप से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, बीवी से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, बच्चों से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए। क्या मतलब? मोहब्बत का मतलब क्या हुआ? सुन लो। बाल बच्चों से मोहब्बत इसलिए करो कि अल्लाह ने तुमको उसकी तरबियत के लिए जिम्मेदार बनाया है। बीवी से इसलिए मोहब्बत करो कि दूसरे की बेटी को अल्लाह ने निकाह में दिया है। माँ से इसलिए मोहब्बत करो कि माँ ने तुमको बड़ी मुसीबत और दिक्कत से पाला पोसा है। बाप से इसलिए मोहब्बत करो कि अल्लाह ने इसलिए हुक्म दिया कि तुम्हारा बाप खून पसीना बहाकर तुमको तालीम देता है, तुमको संवारता है, तुम्हारे लिए मकान बनाता है। ऐ मुसलमान, पड़ोसी से इसलिए मोहब्बत करो कि अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि पड़ोसी एक न एक दिन तुमको काम आएगा। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। और दूसरी चीज क्या है कि जब दुनिया में किसी से मोहब्बत करो, चाहे आलिम से करो, चाहे पीर से करो, चाहे इमाम से करो, चाहे पड़ोसी से करो, चाहे माँ बाप से करो, चाहे रिश्तेदार से करो, जिससे भी मोहब्बत करो तो अल्लाह